أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، یعنی کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اس کو توڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ جن قوموں نے تورات کے ذریعے، زبور کے ذریعے اور انجیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کیا اور انبیاء علیہ السلام سے کیا، وہ وعدہ ہے کہ جب ہمارے آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے اور ہم ان کی مدد کریں گے اور ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ یہ ہر ایک قوم نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا، اور ہر ایک کتاب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی کہ ایک آخری نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا اور یا جن کا نام محمد ہوگا۔ اور جو نبی اپنی اس قوم کو یہ بات بتاتا تھا تو وہ اس پر ایمان رکھتے تھے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اگر ہماری حیات میں تو ہم ضرور ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، اور ہم یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں۔ اور جب وہ وقت آ گیا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے دنیا میں، تو اب جب ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کا تم نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اپنے اس وعدے کو پورا کرو، تو اپنے یہ وعدے کو اب توڑ دیتے ہیں اور پھر زمین پہ فساد بھی پھیلا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ جو ہیں یہی خسارے میں ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھائیں گے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح بتایا ہے کہ تم پہلے مردہ تھے، یعنی کہ جب ہم عالم ارواح میں تھے ہماری صرف روحوں کو تخلیق کر دیا گیا تھا، اور جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہم ایک مردہ حالت میں تھے، ہمیں اس دنیا میں بھیج کر ہمیں زندہ کیا۔ پہلے وہاں جو تھی ہماری روحیں، وہ روحیں زندہ تو تھیں لیکن ہم دنیا کے اعتبار سے مردہ تھے۔ جب دنیا میں ہمیں بھیجا تو ہمیں زندگی دی، اور پھر اس کے بعد موت آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی کہ یہاں پر 2 موت اور 2 زندگی کا ذکر ہو رہا ہے، 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں واضح بتایا کہ میں نے تمہیں 2 دفعہ زندگی دی ہے اور تمہیں 2 دفعہ موت آئے گی۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا، اور قصد کیا زمین کی طرح آسمان کو، جس طرح سے ہماری زمین ہے آسمان بھی بالکل سیم اسی زمین کی طرح ہے، بالکل فرش نما۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے آسمان کے بارے میں بتایا کہ ہم نے اس کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنائے ہیں، تو اور جب زمین کی طرح اس کو مشابہت دی ہے تو علماء کرام کے نزدیک یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسی طرح 7 زمینیں بھی ہوں گی، جس طرح سے 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں بھی ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے کہ 7 آسمان ہیں یہ، اور ہر ایک آسمان کا اگر سفر کیا جائے، یعنی کہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر کیا جائے تو تقریباً 500 سال کوئی اگر چلے یا کوئی گھوڑا دوڑے تیز رفتار سے، تو جب تک کہ 500 سال تک کہ وہ دوڑے گا تو وہ دوسرے آسمان پر پہنچے گا، اتنا فاصلہ ہے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
قال انی اعلم ما لا تعلمون. یہاں سے اب گفتگو جو شروع ہو رہی ہے وہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے متعلق شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں سے گفتگو کو چینج کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا ایسا شخص کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے خون بہائے اور ہم تیری تسبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر انسان کی تخلیق کرنے والا ہوں اور انسان وہ ہے جو کہ میرا خلیفہ ہوگا یعنی کہ جو میرے کام کو سر انجام دے گا. تو فرشتوں نے جواباً کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین پہ جا کر فساد مچائے گا خون بہائے گا تو تجھے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ ہم تیری تسبیح کرنے والے ہم تیری عبادت کرنے والے ہم ہیں تو صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. میں اس کو تخلیق کیوں کر رہا ہوں اس کا علم صرف مجھے ہے میں جانتا ہوں. تم اس سے بے خبر ہو اور اس سے باخبر صرف میں ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا. اس کا جو تفصیلی بیان ہے آدم علیہ السلام کو اور ابلیس کا انشاءاللہ یہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آدم علیہ السلام کا اور تفصیلی بیان آئے گا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا اور جنت کا واقعہ قرآن پاک میں تقریباً 7 مرتبہ بیان فرمایا. کہیں کہیں موقع کی نسبت سے ارشاد فرمایا جہاں ضرورت تھی کفار کو جواب دینے کے لیے اور کہیں کہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا علم دینا مناسب تھا کہ جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری علم کی بات بتائی جائے کہ آخر میں واقعہ کیا پیش آیا تھا. تو ابھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موقع کی نسبت سے صرف مختصر بتایا ہے کیونکہ ابھی نسبت ہی اتنی ہوگی اللہ تعالیٰ نے جہاں اتنا تذکرہ کیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور پھر اس کو سب نام سکھائے سب کچھ علم دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ جن کے نام آدم علیہ السلام جانتے ہیں. ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا. پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنی عاجزی اور ان کی ساری اور بے بسی ظاہر کر دی فرشتوں نے کہ اللہ تعالیٰ ہم اتنا علم نہیں جانتے ہم تو صرف اتنا علم جانتے ہیں جتنا تو نے دیا ہے باقی تو سب علم رکھنے والا تو ہے تیری ذات پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو. جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ فرشتوں نے تو اپنی بے بسی ظاہر کر دی کہ ہم علم نہیں جانتے تو اے آدم اب تم ان کو نام بتاؤ. تو آدم علیہ السلام نے فر سب نام بتا دیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں اور غیب کا علم صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں غیب کا علم. اتنا علم ہے کہ جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہو چکا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. یہ بھی ہمارے ایمان میں سے ایک بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے ہر چیز سے واقف ہے حتیٰ کہ جو ہم دماغ میں سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بھی علم رکھتا ہے. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سجدہ کسی نے نہ کیا. معذرت ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا. وَاسْتَكْبَرُوا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا. ابلیس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا اور سب نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے.
इब्लिस ने सजदा करने से जो मना किया, इसका जो तफसीली है वो इंशाल्लाह पूरा एक इसका रखेंगे, हम दिन मुकर्रर करेंगे और इसको पूरा तफसीली बयान करेंगे। लेकिन इतना सिर्फ मुख्तसर बताता हूँ कि जो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया वो आदम अलैहिस्सलाम को नहीं किया, क्योंकि जहन में ये बात आती है लोगों के अभी इस वक्त कि अगर सजदा करना, ताज़ीमन झुकना शिर्क होता तो फिर वहाँ फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के सामने क्यों सजदा करते, अगरचे अल्लाह ने हुक्म देता, जबकि ऐसा नहीं है। फरिश्तों ने जो सजदा किया वो अल्लाह की उस रूह को किया जो आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ने रूह फूंकी, और वो रूह जो अल्लाह का नूर है, फरिश्तों को वो साफ बाज़ाहिर अल्लाह का नूर ही नज़र आ रहा था, क्योंकि फरिश्तों की आंखों के सामने कोई पर्दा नहीं है, फरिश्ते सब कुछ देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी आंखों से उस पर्दे को हटाए हुए जो पर्दा इंसानों के आगे है। तो जब आदम अलैहिस्सलाम खेमे की खमीर की हालत में थे, आटे के गुंदे की हालत में थे, तब नहीं सजदा करवाया जब वो बेजान थे। सजदा तभी करवाया जब उनके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंक दी, और वो रूह जो थी अल्लाह ताला का नूर था, और वो सजदा अल्लाह को ही किया गया था। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शिर्क से हमें बाज रखे और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।